آج کے حوالے سے جو یہاں کیسز ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں، پہلے اس کے حوالے سے بات کر لوں۔ دیکھیں، اسلام آباد کے تینوں حلقے، باقی حلقوں کو ابھی فار دا ٹائم بینگ میں سائڈ پہ رکھوں، ہم تینوں حقیقی ایم این اے جیتے ہیں، جبکہ وہ کٹ پتلی اس وقت طارق فضل چودھری کی صورت میں ہوں یا باقی ہوں، وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، آدھے سے بھی ہم سے کم ووٹ لیے ہیں انہوں نے، اور ان کو الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے، ریٹرننگ آفیسرز کی ملی بھگت سے اور ان لوگوں کی وجہ سے ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا گیا جس کو فارم 47 کہتے ہیں، اور ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ یہاں دھاندلی کی بدترین مثال اور الیکشن فراڈ کی بدترین مثال آپ کو دوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، 9 فروری کو ایک فارم 47 جاری ہوتا ہے آر او کی طرف سے، اس میں ووٹ کچھ اور لکھے ہوئے ہیں، یعنی ووٹ کو تبدیل کر دیا گیا ہمارے فارم 45 کے برعکس۔ پھر 10 تاریخ کو ریٹرننگ افسر، کرپٹ ریٹرننگ افسر نے دوسرا فارم جاری کیا، فارم 47، اس میں پھر تمام لوگوں کے ووٹوں کا تعداد مختلف لکھ دی گئی، جس میں طارق فضل کو جتوایا گیا۔ پھر ہم آتے ہیں یہاں الیکشن کمیشن کے پاس، جناب ہمیں سٹے دے دیں کہ یہ فردر کنسالیڈیشن روک دیں، اور الیکشن کمیشن نے یہاں پروسیس روک دیا 11 تاریخ کو، 11 فروری کو، ٹائم ذہن میں رکھے 10 بجے کے قریب، اور اس میں لکھا کہ کنسالیڈیشن پروسیس از سسپینڈڈ، یعنی ووٹوں کی جو گنتی ہونی تھی یا پروسیس ہونا تھا وہ رک دیا۔ اسی طرح جب ہم 11:15 بجے ریٹرننگ افسر کے پاس ٹائم تھا گنتی کے عمل کا، ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں پروسیس آف کنسالیڈیشن، چونکہ یہ سسپینڈ کر چکے تھے، اس نے آرڈر کر دیا کہ ان کمپلائنس آف دی آرڈر آف دی الیکشن کمیشن پروسیس آف کنسالیڈیشن از پوسٹ پون ٹل فردر آرڈرس، اس نے بھی سٹے کر دیا۔ جب ہم واپس آ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب جب ہم ہائی کورٹ میں گئے اور نوٹیفیکیشن سسپینڈ کرایا، سارا کچھ ہوا، جب ہائی کورٹ میں ریکارڈ آیا اس کے مطابق فارم 47 بنایا انہوں نے 1/9 کو، ایک بنایا 10 کو، دونوں ایک دوسرے سے مختلف، ایک بنایا 12 کو، 12 فروری کو، فارم 48 بھی 12 فروری کو بنایا، فارم 49 بھی 12 فروری کو بنایا، جبکہ نوٹیفیکیشن آج بھی وہ 11 فروری کا ہے۔ یہ اتنا بڑا الیکشن فراڈ یہ الیکشن کمیشن، ریٹرننگ آفیسر اور وہ طارق فضل چودھری کی ملی بھگت سے ہوا۔ اب جب ہم اس ایشو کو لے کے الیکشن ٹریبونل میں جاتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس، جب وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ اتنی بڑی گلیئرنگ مسٹیک کیسے ہو گئی، تو بھاگے اور جواب جمع کرائیں تو بھاگے وہ الیکشن کمیشن کے پاس آتے ہیں کہ نہیں جناب اب تو ہماری ساری پٹاری کھل جائے گی، سارا فراڈ سامنے آ جائے گا، تو اب اس کو تبدیل کر دیں۔ الیکشن کمیشن نے بغیر ہمیں سنے، بغیر ہمارا جواب لیے، وہ تبدیل کر کے ایک جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا کے حوالے کر دیا ہمارے فائلیں، اور اس کو ہم نے چیلنج کیا، وہ آرڈر سیٹیسائیڈ ہوا، دوبارہ ان کو بھیج دیا گیا۔ اب ہم نے ان میں جواب جمع کرا دیا ہے، اب اگلی تاریخ بحث کے لیے رکھی ہوئی ہے 17 تاریخ اس مہینے کی، اب اس کے لیے بحث ہوگی کہ کیا اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے آج کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سو کارڈ آئینی ترامیم جس کے خلاف ہم نے یہاں پروٹیسٹ کیا، فار دی ٹائم بینگ تو ٹل گئی ہے، اور امید ہے کہ یہ 25 تاریخ تک ٹلی رہے گی، لیکن اگر انہوں نے کچھ بھی ایسی حرکت 17 کے بعد کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ یہ ماضی میں بھی ناکام و نامراد ٹھہرے تھے، آئندہ بھی ناکام و نامراد ٹھہریں گے۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پرویز مشرف کے جانے کے بعد، اس کے مارشل لاء لگانے کے خاتمے کے بعد، جب سپریم کورٹ نے ایک چیز طے کر دی ہے کہ جناب اب مارشل لاء جو لگائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کو سزائے موت ہوگی۔ اب کر کیا رہے ہیں یہ؟ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کی اور یہ ہمارے کٹ پتلی سیاست دان
بیوروکریسی تو غلام بن چکی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب یہ ملی بھگت کر کے اب آئین کے اندر ترمیم کر رہے ہیں تاکہ آئین نے جو آپ کو حقوق دیے ہیں وہ ختم ہو جائیں، یعنی جس کو اٹھا کے لے جائیں، آج بھی آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ان کا، لیکن کل جب آپ کے آئین کے اندر دیے ہوئے حقوق ہی ختم ہو جائیں گے تو مجھے بتائیں بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ یہ ظلم اور زیادتی قانون کی طرف سے جائز ہو جائے گی، یعنی آپ نیشنل سیکیورٹی کا نام لے دیں اور بندے کو اٹھا کے لے جائیں، اس کو غائب کر دیں، اس کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے جو مسودہ آج تک آ چکا ہے۔ پھر سپریم کورٹ کو تقریباً ختم کر دیں، اس کو سیشن جج کا لیول کا دے دیں کہ کسی کی ضمانت لینی ہے، کسی کو جیل بھیجنا ہے، کسی کو رکھنا ہے، کسی کا سول سوٹ ہے، اس کا فیصلہ کر دیں۔ سپریم کورٹ کے پاس جو انصاف دینے کا اس وقت نظام ہے ان سے وہ پاور چھین لی جائے، اور آئینی عدالت کے ذریعے اپنے من پسند جج کو، جس کو شہباز شریف چاہے گا اور آصف علی زرداری چاہے گا، وہ آپ کے ججز بن جائیں گے اور وہ فیصلے کریں گے کہ کس کو حق حکمرانی ملنا چاہیے، آئین کے تحت کس کے حقوق ملنے ہیں، کس کو نہیں ملنے ہیں، اور پورا آرٹیکل 199 میں تبدیل ہو جائے گا، اور آئینی عدالت جو ہے وہ لفظ تو آئینی ہوگا لیکن ایکچولی وہ غیر آئینی عدالت ہوگی، اور سپریم کورٹ اس کے تابع ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے کہ جس کا خمیازہ اگلی نسلیں بھگتیں گی۔ اس لیے میں پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں، پوری سیاسی جمہوری سوچ رکھنے والے سیاستدانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت جو قوم سے غداری کرے گا اس کا نام غداروں کی لسٹ میں نمبر 1 لکھا جائے گا۔ یہ انگریزوں کی غلامی اور اس وقت کالے انگریز کی غلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس سے تو وہ گورے انگریز بہتر ہوں گے کہ جو کم سے کم، ہم نے تو نہیں دیکھا ان کا زمانہ، کم سے کم ناانصافی کرتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہوں گے، لیکن یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ہی عوام پہ، اپنے ہی قوم پہ، اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کر کے اور ان کو غلام بنا کے خوشی محسوس کریں، یہ قابل افسوس بات ہے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج عوام کے، قوم کا اٹھنے کا اور سوچنے کا وقت ہے، اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ سٹینڈ کریں۔ آج مجھے پتہ چلا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، کہ کل رات سے ہمارا سینئر وکیل عمران خان کا فوکل پرسن انتظار پنجوتا غائب ہے، مسنگ پرسن میں شامل ہو گیا ہے، مجھے ابھی بتایا گیا ہے۔ مجھے بتا دیں، اس نے کل توہین عدالت کی درخواست یہاں دائر کی تھی جو کہ آج صبح لگنی تھی، مجھے نہیں پتا لگ گئی ہوگی اور اس پہ کیا آرڈر پاس ہوا کہ جو عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک سینئر وکیل، فوکل پرسن عمران خان کا، اس کو کس نے اٹھایا اور اس کو اٹھا کر کے آپ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی؟ کیونکہ جمہوریت کا جنازہ تو ہم نے یہاں الیکشن کمیشن میں پڑھ لیا 8 فروری کو، 9 فروری کو، 8 کو تو لوگوں نے ہمیں 180 سے زائد سیٹیں جتوا دی، تو کیا اب ہم بنیادی انسانی حقوق کا بھی جنازہ پڑھ لیں؟ یہ قابل افسوس بات ہے۔ اور آج تو وہ پوزیشن ہے کہ ہمارے حقوق کم سے کم آئین کے اندر تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ، یعنی وہ جو آئین کے تحت ہم حقوق کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور بڑی سوال جواب ہوئے کہ جناب اسلام آباد میں ہم آئے تو کیا کر لیا؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کرنے کے آئے تھے، اس کی 3-4 وجوہات ہیں جس کے لیے ہم آئے تھے۔ سب سے پہلی بات، جو جمہوریت کے مطابق حق کے حکمرانی ہے وہ عوام کا ہے۔ جمہوریت کے اوپر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو ایک تماشا اور ڈرامہ بنا دیا گیا، کٹھ پتلیوں کو ایک جعلی کاغذ کے ذریعے اسمبلیوں میں پہنچا دیا گیا۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لے تو کیا وہ مالک بن جاتا ہے؟ وہ ڈاکو ہی رہے گا، خواہ وہ مینڈیٹ چوری کے ذریعے، وہ ووٹ کے ڈاکہ کے ذریعے وہاں پہنچے یا کسی بھی ذریعے سے پہنچے۔ تو لہٰذا ایسے پارلیمنٹیرین جو ڈاکہ زنی کے ذریعے، مینڈیٹ چوری کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں،
ان کا سٹیٹس ڈاکو کا تو ہے، ان کا سٹیٹس کسی صورت پارلیمنٹیرین کا نہیں ہے. لہٰذا ایسے اللیجٹیمیٹ اسمبلی سے آپ ایسی آئینی ترامیم نہیں کرا سکتے. نمبر 2، اس وقت مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن نے عمل درآمد نہیں کیا، تو نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے. جو انکمپلیٹ اسمبلی ہے اس سے آپ کیسے آئینی ترامیم کرا سکتے ہیں؟ نمبر 3، سینٹ کا الیکشن کے پی کا ابھی تک نہیں ہوا، لہٰذا ایک فیڈرل یونٹ جو کہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے وہ آپ کا انکمپلیٹ ہے. تو جب سینٹ انکمپلیٹ ہے تو آپ کیسے آئینی ترامیم کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند ڈالا ہے، لہٰذا اس کی بحالی کے لیے ہم آئے. نمبر 3، جو ہم آئے ہیں یہاں، ہم ان نظام انصاف کو درست کرنے اور اس کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اس وقت سب سے بڑا حملہ نظام انصاف پہ ہونے جا رہا ہے آئینی ترامیم کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نکلے ہیں اپنے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ آئینی ترامیم اگر پاس ہو جاتی ہیں تو آپ میں سے جس صحافی کو، جس سول سوسائٹی کے بندے کو، جس شخص کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اٹھا کے لے جائیں گی، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اس کو خواہ ملٹری ٹرائل کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اس کو کال کوٹلی میں پھینک دیں گے. جب ان کا دل کرے گا چھوڑیں گے، جب دل کرے گا نہیں کرے گا تو ساری زندگی ان کو اس کال کوٹلی میں گزارنی پڑے گی، اور جس کو چاہیں گے ایگزیکیوٹ کر لیں، اس کو سزائے موت دے دیں. یہ وہ کرنے جا رہے ہیں یہ کٹھ پتلی لوگ صرف اقتدار کی خاطر. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس چیف جسٹس قاضی فا عیسیٰ صاحب کو اس سپریم کورٹ نے اتنی عزت دی، اتنی بڑی پوزیشن پہ بٹھایا، آج وہ سپریم کورٹ کو بے عزت اور بے توقیر کرنا چاہ رہے ہیں. آج وہ سپریم کورٹ کی پاورز کو ختم کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی سپریم کورٹ کو ابالش کرنے کے لیے ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں. یہ ہمیں افسوس رہے گا ساری زندگی، اور یہ داغ ان کے ساتھ جائے گا. اقتدار ابھی ان کا 2 ہفتے کا رہ گیا ہے، اختیار ان کا بطور چیف جسٹس، اور اللہ کرے وہ چلے جائیں گھر. لیکن یہ جو انہوں نے ناانصافی پہ کے فیصلے کیے ہیں، یا ایون آج بھی ناانصافی کی بنیادیں قائم کر رہے ہیں، یہ ساری زندگی ان کا پیچھا کرے گا. اگر لوگ آج جسٹس منیر کو نہیں بھولے تو وہ جسٹس قاضی فا عیسیٰ کے غلط فیصلوں کو یا سیاہ فیصلوں کو وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے. اب آتے ہیں جو بارہا ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب کیسے علی امین گنڈا پور صاحب یہاں سے چلے گئے. سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے کہ علی امین گنڈا پور یہاں پہنچا کیسے، نمبر 1 سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ آئی جی اور رینجرز نے کس اختیار کے تحت آئین پہ حملہ کیا، صوبائی خود مختاری پہ حملہ کیا جب کے پی ہاؤس میں جا کر اٹیک کیا. اس لیے کہ کے پی ہاؤس یہ کیپٹل میں، کے پی ہاؤس خیبر پختونخوا کی یہ ٹیریٹری کہلاتی ہے. آپ کسی بھی صوبے میں جائیں گے، خواہ وہ آئی جی ہو یا رینجرز ہو، اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور وہاں کے قوانین کا پابند ہو جاتا ہے. اگر کسی مجرم کو بھی پکڑنا ہو تو آپ کو عدالت سے اور وہاں کے آئی جی سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، یہ ہے قانون. لیکن آپ نے صوبے کی خود مختاری پہ بھی اٹیک کیا، آئین کے اوپر بھی اٹیک کیا، اور آپ نے وہاں جس طرح توڑ پھوڑ کیا اور آج سیل کر دیا، یہ یزیدیت اور فسطائیت کی بدترین مثال قائم کی ہے. اب دوسرا سوال ہے کہ علی امین گنڈا پور یہاں پہنچا کیسے. یہ کٹھ پتلی وزراء کہا کرتے تھے کہ جناب وہ اٹک پل کراس کر کے دکھائے. وہ پہنچا، اٹک پل بھی کراس کی، وہ ڈی چوک پہنچا، اس نے سپیچ کی. اور اگر وہ فار شارٹ پیریڈ کے لیے اپنے گھر میں گیا ہے، یعنی اس کا 2 منٹ کی ڈرائیو پہ ایک گھر ہے، اس کا آفس ہے، وہ چیف منسٹر ہے، تو یہ جرم نہیں ہے. جرم ان کا اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے.
सवाल ये है कि जितनी उसके ऊपर शेलिंग हुई, जितना उनके लोगों के ऊपर तशद्दुद हुआ, इवन ड्रोन से और हेलीकॉप्टर से वहाँ शेलिंग की गई, इस सब कुछ के बावजूद तमाम तर पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा शेलिंग उनके काफ़िले पे हुई। इस तमाम तर सारी बदमाशियों के बावजूद वो अपने मंज़िल मक़सूद पे पहुंचा। ये दूसरा बड़ा लीडर है इमरान ख़ान के बाद जो वहाँ डी चौक में इन हालात में पहुंचा। पहले आपको याद होगा 25 मई 2022 को भी इसी तरह का इन्होंने हरकतें की थी और इमरान ख़ान यहाँ पहुंचा था। अब अगला सवाल ये है कि ये जो FIR'ें कटी हैं, मैं बतौर वकील नहीं, बतौर आई विटनेस पिछले कई सालों से मैं यहाँ हूँ, या अभी मैं पार्टी में होने के नाते सारी चीज़ें देख रहा हूँ। इस वक्त ये FIR हूँ या जो PTI के ख़िलाफ़ FIR'ें कट रही हैं, मैं आप सारे दोस्तों को, मैं ख़ुद सारी FIR'ें देखी हैं जो मोस्टली मेरे तक पहुँची हैं, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि सारी ये झूठी FIR'ें। मैं IG को और इन कठपुतलियों को कहता हूँ, आएँ मेरे साथ, आएँ हल्फ दें कि ये FIR'ें असली हैं। उसके अंदर एक SHO को या एक तफ्तीशी को या एक सब इंस्पेक्टर को किसने बताया? तमाम FIR'ों में लिखा हुआ है इमरान ख़ान अदालतों से मुलाकातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर, हर FIR में ये फ़िक्रा लिखा हुआ है। कोई इनका मास्टरमाइंड एक था, मास्टरमाइंड इन सारी FIR'ों का यहाँ और लाहौर का एक ही था। सारी FIR'ों में लिखा हुआ है कि इमरान ख़ान ने मुलाकातों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों को तरगीब दी, अपनी पार्टी वर्करों को, कि जाओ इंतशार पैदा करो, जाओ ये करो, जाओ ये करो। ये फ़िक्रा क्या ये तफ्तीशी, ये पुलिस वाला वहाँ उसमें अडियाला जेल में बैठता है, या उसको किसी मुखबर ख़ास ने इतला दी है? और मुखबर ख़ास वहाँ कौन बैठता है? जो वहाँ वकीलों की या लीडरों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनता है। बात यह है कि ये जो कुछ करने लगे हैं ना, ये अपने जाल में ख़ुद फंस रहे हैं। और इस कठपुतली शहबाज शरीफ और ये बिलावल भुट्टो जो आजकल अपने इक़्तिदार की भीख मांगने के लिए जो बूट पॉलिश करने में पीछे लगा हुआ है, उनके इनसे मैं एक दफ़ा फिर मुतालबा करता हूँ, जुल्म इतना करो जितना सह सको। ये एहतसाब का वक्त करीब आ चुका है तुम्हारा। लोग उठ खड़े हुए हैं, लोगों को पता चल चुका है कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, कितने बड़े मनी लॉन्ड्रर हो, यहाँ से पैसा उठाते हो, मुल्क से बाहर ले जाते हो। तुम माशी दहशतगर्द तो थे ही थे, अब उसके बाद तुम सियासी दहशतगर्द भी बन गए हो, और उसके बाद तुम जमहूरी दहशतगर्द भी बन गए हो, और उसके अलावा अब तुम आइनी दहशतगर्द भी बनने जा रहे हो, क्योंकि आइन के ऊपर हमला अवल होने जा रहे हो। तो आज भी वक्त है, अपने फ़ैसलों पे नज़रसानी करें, इस मुल्क को चलने दें। 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, सबसे ज़्यादा लोग इस साल मुल्क छोड़ के बाहर निकले हैं। ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पैसा ले के यहाँ से भाग रहे हैं। ये मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हुआ करता। मैं पूरी कौम से आखिरी बात कहता हूँ, ये लोग तो शायद हेलीकॉप्टर्स उठा के बाहर मुल्क से बाहर भाग जाएं, मैंने आपने यहाँ रहना है। और वाहिद लीडर है इमरान ख़ान, जो डीलर नहीं है, उसका मरना जीना इस मुल्क और कौम के साथ है। आप उठ खड़े हों अपने हुकूक़ के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के।